کل من علیہا فان، جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں انسان آئے، ہزاروں سال گزر گئے، یہ چل چلاؤ کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ، موت کے لیے انسان دنیا میں آتا ہے اور بربادی اور تباہی کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ ہزاروں خواہشات انسان کی ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ ایک طبقہ ایسا گزرا ہے انسانوں میں اور آج بھی ہے، جن کی خواہش، تمنا اور آرزو یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال جئیں، ہزاروں سال زندہ رہیں، مگر یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ لو یعمر الف سنہ، ان کی خواہش یہ ہے کہ 1000 سال ان کو زندگی دے دی جائے، مگر نہیں، یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ اور جن کی 1000 سال عمر گزری ہے تھی، وہ بھی نہ رہے۔ ایک دن آواز ضرور آئے گی، جتنا عرصہ مرضی انسان اس دنیا میں رہے، آواز آئے گی فلاں نہ مان، وہ فلاں آدمی نہیں رہا، قضائے الہی سے انتقال کر گیا ہے، رضائے الہی سے انتقال کر گیا ہے۔ اب اس لمحے کے آنے سے پہلے جتنا بھی موقع اللہ جل جلالہ نے دیا ہے، یہ محنت کے لیے، تیاری کے لیے۔ موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ اس وقت انسان انگشت بددندہ ہو جاتا ہے، ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ جب کسی انسان کا اچانک انتقال ہو جائے، رخت سفر باندھ کر روانہ ہو جائے، تو باہم گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اس بیچارے کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے صرف 15 دن باقی تھے، 15 دن بعد اس کی شادی تھی۔ ابھی چند دن پہلے ایک حادثے میں ایک ایسے نوجوان کا انتقال ہو گیا جس کے بارے میں اطلاع آئی کہ چند دنوں بعد اس کی شادی تھی۔ 3 دن پہلے کا واقعہ، کراچی میں پولیس کے ایک نوجوان کو ایک کمبخت نے گولی مار کر موت کی آغوش میں پہنچا دیا۔ خبر آئی کہ 1 مہینے کے بعد اس اہلکار کی شادی تھی۔ قرآن حکیم کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب طے شدہ لمحہ آتا ہے، وقت مقررہ، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد نہیں، طے شدہ وقت پہ ملک الموت پہنچ جاتا۔ اور جہاں جان نکالنے کے لیے ملک الموت کو حکم ملتا ہے، ملک الموت اسی جگہ پہ جان نکالتا۔
کہ ادریس علیہ السلام کو جب فرشتے آسمان پر لے گئے تو ملک الموت کی چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی، تو وہ خود حیران کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کی جان چوتھے آسمان پہ نکالنی ہے۔ میں حیران تھا کہ ان کی آمد یہاں کیسے ہوگی، اللہ نے پہنچا دی۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اب اس موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری بڑی ضروری ہے۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اچانک موت آ جائے تو انسان کیا کرے۔ اس لیے خوش نصیب انسان وہی ہے جو ایسے کام میں مصروف اور مشغول ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، شرم ساری نہ ہو۔ ہم ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں کہ شاید مرنا ہی کوئی نہیں، ایسے زندگی گزارنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے لاڈلے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہمیں حکم نہیں ہے کہ ایسا تم نے کرنا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ صحیح ترتیب پر چلنا ہے۔ ہم نے رائے راست کو اختیار کرنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ دعا دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن قیم جوزی نے فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو بالکل ناک کی سیدھ ہو، اس میں کوئی کھائی نہ ہو، کوئی پگڈنڈی نہ ہو، کوئی اس میں نشیب و فراز نہ ہو، سیدھا راستہ۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک سے گزرتا ہوا سیدھا اللہ تک لے کے جائے۔ جس راستے پر چلانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ معظمہ میں محنت فرمائی کہ ایک ایک انسان کے دل پر محنت۔ خانہ کعبہ جس کی چھت پر بھی بت نصب تھے، خانہ کعبہ کے غلاف جن کے اندر بت موجود تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو توحیدی گرز سے گرایا۔ فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں ہے، کوئی انسانی جان کا مالک نہیں ہے، سب بیدہ الملک، سلطنت اللہ کی، قبضہ اللہ کا، اختیار اللہ کا، تصرف اللہ کا۔ اس پر حضور نے محنت فرمائی۔ پھر اس پر مزاحمت ہوئی، لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، آپ کو ستایا گیا، آپ کو تڑپایا گیا، آپ کے صحابہ پر، صحابیات پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ایک عورت ذات سیدہ سمیہ، ابو جال نے 2 مست اونٹ منگوائے، ایک دانی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا، ایک بہائیں ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا، بدمست اونٹوں کو دوڑایا۔ عورت ذات اس کلمہ شریف کی پاداش میں چیر کے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سیدہ سمیہ اسلام میں سب سے پہلی قربانی حضرت سمیہ نے اسلام کی خاطر۔ سیدنا زنیرہ عورت ذات، ان کی آنکھیں ابو جال نے نکلوا دی۔ جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو فقیہہ، حضرت نادیہ اور بے شمار لوگ، خباب بن الارت، لوہے کی گرم سلاخیں جسم کے اندر گزاری جاتی۔ جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا، کوئی معبود نہیں،
کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی دور اور نزدیک سے سننے والا نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ اس بنیاد پر مارے بلال حبشی سورت کی حدت اور شدت میں دوپہر کے وقت جب زمین خوب تپ رہی ہوتی تھی، سنگریزوں پر ابی ابن خلف لٹا دیتا تھا، سنگریزوں پر اور علاقے گلی محلے کے بچے ان کا تمسخر اڑاتے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے سنگریزوں کے اوپر، اور وزنی چٹان ان کے سینے پہ رکھی ہوتی تھی کہ بلال حبشی حرکت نہ کرنے پائیں۔ جرم کیا تھا کہ بلال کہتے تھے ایک اللہ احد احد احد۔ جتنا ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا اتنی بلال کے اندر سے احد کے ساتھ نکلتی تھی کہ بھائی ایک اکیلا اللہ ہی تو ہے، اکیلا اللہ ہی ہے، اکیلا اللہ ہی ہے۔ اب یہ لوگ مکہ معظمہ میں توحید پر ان کی محنت ہوتی رہی، مگر مکہ میں بت پرستی ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، روئے زمین پر سب سے اولین گھر جو بندگی خدا کے لیے تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی قرآن کہتا ہے، مکہ میں پہلا گھر خدا کا۔ مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 550 سال تک کوئی نبی رسول نہیں آیا، کوئی اللہ کا فرستادہ نہیں آیا، اللہ کا نمائندہ نہیں آیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ دین حنیفی سے ہٹ گئے، دین ابراہیمی سے ہٹ گئے، رسومات رواجات نے لوگوں کے اندر رسوخ کر لیا، عادات بدل گئی۔ سودی کاروبار چلتے تھے، سودی کاروبار چلتے تھے، رشوت ستانی کی وبا عام تھی، ظلم و ستم کا دورہ تھا، چہار سو تاریکی تھی، جہالت کا مارا ہوا باپ اپنی دستے تظلم سے اپنی لخت جگر بیٹی کے لیے جنگل میں جا کے گڑھا کھودتا اور زندہ بچی کو اس کی چٹیا سے پکڑ کر گڑھے میں اتار دیتا تھا، پتھر ڈھیلے مار کر زندہ بچی کو مار دیتا۔ اور ظلم و ستم ایسا کہ دو لوگوں کے جانور ایک سمت میں پانی پینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک کا جانور دوسرے کے جانور سے آگے بڑھا، اس پر کچھ تو خون شروع ہو جاتا، خون آشامی کی وارداتیں شروع ہو جاتی، اور تلواروں کی جھنکار میں تیز دھار تلواروں کے سامنے انسانی خون بہتا تھا۔ یہ تلواریں نیام میں جانے کا نام نہیں لیتی تھی، کیونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں، راہ بتانے والا کوئی نہیں، صراط مستقیم پر لانے والا کوئی نہیں، اس لیے اندھیرے پھیلتے گئے، اندھیرے پھیلتے گئے، اندھیرے پھیلتے گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب آقا انعامدار تاجدار مدینہ مراد المشتاقین راحت للعاشقین آقا بدر و حنین صاحب قاب قوسین صاحب لولاک صاحب براق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے تاج رسالت سر پہ سجایا، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جب اندھیرے اس قدر پھیل جائیں تو پھر آفتاب عالم تاب بن کر آتا ہے جو ظلم و ستم کی چکیوں کے پاٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ظلم و ستم کے اندھیروں کے مقابلے میں
چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے ایک ایک انسان پر محنت کی۔ سب سے پہلی صدا جو صفا کی چوٹی پہ بلند کی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بخاری جلدوم کی روایت کے مطابق اس صدائے حق نیوش پر سب سے پہلا رد عمل جو آیا واقعی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا آیا۔ ابو لہب نے اتنا بدترین جملہ زبان سے نکالا، کہنے لگا تبا لک یا محمد علی ہذا دعوتنا، اے محمد آپ کا کچھ نہ رہے، آپ نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا؟ کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا کہیں؟ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر تمہارے ایک معبود کی پوجا کریں؟ جھگڑا۔ بازار عکاظ میں رحمت کائنات جب لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے، کشاں کشاں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، آپ کے عقب سے ایک غلیظ آواز آتی تھی، یہ آواز آپ کے چچا ابو جال کی تھی، جو کہتا لوگوں لا تصدقو، اس کی بات نہ ماننا۔ حضور بات بتاتے چلے جاتے، چچا پیچھے سے پروپیگنڈا کرتا چلا جاتا کہ نہ سننا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ طائف کے بازار میں جب آپ لوگوں کو دعوت دینے پہنچے، تمسخر اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا، رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا کہ آپ کے جسم اطہر پر پتھر پھینکے گئے، کہ آپ کے جسم اطہر سے خون کے فوارے پھوٹے، نالین مبارک پاؤں کے ساتھ چپک گئے اس خون کی وجہ سے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کر میرے حبیب سے کہو ان کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ، دونوں پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو پیس کے رکھ دیں جو میرے نبی کی اتنی بڑی گستاخی پہ اتر آئے۔ رحمت کائنات کو بتایا گیا تو آپ نے دعا کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، یہ انجانے جانتے نہیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا آج اگر اہل طائف نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے اللہ کسی ایسے مرد مجاہد کو اٹھائے جو اللہ کے دین کا پھریرا بلند کرتا ہوا آگے کی سمت نکلتا چلے۔ اتنے سال کے بعد عرب کے صحراؤں کو چیرتا ہوا 16 سالہ بچہ محمد ابن قاسم دیبل کے کنارے پہ پہنچا۔ ایک مسلمان بچی کی پکار پر راجہ دائر کی فوجوں نے جس کے ساتھ زیادتی کی، مسلمان بچی کی پکار پر عرب کے صحراؤں کو چیرتا ہوا محمد ابن قاسم دیبل کے کنارے پہ اترا۔ میں جب ملتان کے اس علاقے میں گیا تو کھجوروں کے سرو قد درخت دیکھے جو بے ڈھنگی ترتیب پر مختلف مقامات پر نظر آئے۔ میں نے اہل علاقہ سے پوچھا کہ کھجوروں کا باغ تو ناک کی شید پر کھڑا ہوتا ہے، سوتر کی ترتیب پر درخت لگے نظر آتے ہیں، مگر کوئی درخت یہاں لگا نظر آتا ہے، کوئی وہاں کوئی وہاں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اہل علاقہ نے بتایا کہ یہ محمد ابن قاسم کے وہ مجاہد نوجوان جو ان کے ہمراہ تھے، ان کے توشہ دانوں میں کھجوریں اور پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب یہاں آئے راجہ دائر کی فوجوں کو شکست دینے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو ملتان تک محمد ابن قاسم پہنچے، کھجور کھاتے جاتے تھے اور گٹلی نکال کے پھینکتے جاتے تھے۔ اللہ نے ان گٹلیوں سے جو درخت لگائے مختلف مقامات پر، اس لیے یہ درخت یوں نظر آتے۔ تو میرے دوستو، آج ہمارا مطمح نظر وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانی دی گئی، مکہ قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آخری وہ مرحلہ آیا جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، صدیقی گھرانے میں پہنچے، صدیق ہجرت کرنے کا حکم ملا، اپنا گھر چھوڑا، اور جب مکہ سے نکل رہے تھے اداس نگاہیں مکہ کی فضاؤں پہ ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے اے مکہ میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر یہاں کے رہنے والے رہنے نہیں دیتے، اس لیے بات دل ناخواستہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مدینہ میں ڈیرے لگا لی،
اور جب مدینہ آیا، پہلے سال میثاق مدینہ، اگلے سال حکم ملا میدان بدر میں اترنے کا، یہاں مارکہ حرب و ضرب بپا کرنے کا حکم ملا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں آپ قوم موسیٰ کی طرح نہیں پائیں گے۔ انہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا خدا جائے، جا کے فرعون اور اس کے لشکریوں کے ساتھ برسر پیکار ہو جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے۔ یا رسول اللہ، اگر ارشاد ہو چلتے دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں گے، آگ کے جلتے الاؤ میں کود جائیں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے، پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، مکہ میں مارے کھائیں، مظالم برداشت کیے، ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یا رسول اللہ سکوں کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کب آئیں گے؟ اللہ نے جبریل کو دوڑا، جبریل لبیک یا رب جلیل، جائیے اور میرے حبیب کو جا کے یہ آیت سنائیے۔ کیا آیت تھی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اور فرمایا اللہ نے جس طرح پہلے زمین پر نیکوکار لوگوں کو حکومت دی، خلافت دی، تمہیں بھی اللہ دے گا، اور تمہاری بدامنی کو امن سے بدل دے گا، تمہارے خوف کو بے خوفی سے بدل دے گا، اور جب امن و شانتی آئے گی یعبدوننی، میری بندگی بجا لائیں گے، ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی نبی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی ولی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی فرشتے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایک میری ذات کی بندگی کریں گے۔ تو اس سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہم نے محنت کرنی ہے اللہ کے دین کے لیے، ہم نے تیاری کرنی ہے موت کی، موتو قبل ان تموتو، جو کہ مرنے کے بعد ایک اندھیری کوٹھڑی آئے گی جہاں نہ مال بچائے گا، نہ کاروبار بچائے گا، نہ روزگار بچائے گا، نہ کوٹھی بنگلہ بچائے گا، اعمال بچائیں گے، اعمال اعمال اعمال۔ اسے ان اعمال کے لیے یہاں تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔